الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. آج ہم نے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے سورہ ہود اور سورہ یوسف کی مکمل تلاوت و سماعت کی ہے، اور ان دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی عظیم شان باتوں کا تذکرہ کیا ہے. جہاں تک سورہ ہود کی بات ہے، کئی باتیں اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بتلائی ہیں. ان میں ایک یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے الگ ترتیب یعنی بالکل لائن سے 7 انبیاء اور ان کی قوموں کا تذکرہ کیا ہے. سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پھر حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے، پھر حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم یعنی قوم ثمود کا تذکرہ ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پھر حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے. اب جانتے ہیں ان کی قوم میں جو ایک بری بیماری تھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں، جو بہت خطرناک قسم کی اور گھناؤنی قسم کی بیماری تھی، وہ یہ تھی کہ وہ اپنی شہوت کو خواتین سے، عورتوں سے پورا کرنے کے بجائے مردوں سے پورا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش نازل فرمائی، اور اس سورہ میں اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کی فجعلنا عالیہا سافلہا، کہ ہم نے بستی کو جو ہے، بستی کا جو اوپری حصہ تھا ہم نے اس کو نچلا حصہ بنا دیا، اور جو نچلا حصہ تھا اس کو ہم نے اوپری حصہ بنا دیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بہت ذلیل کر کے اپنے عذاب میں مبتلا کیا ہے. ذلت بھرا عذاب کس بات کی دلیل ہے؟ ذلت بھرا عذاب اس بات کی دلیل ہے کہ جس وجہ سے اور جس عمل کی بنیاد پر انہیں یہ عذاب دیا گیا، وہ عمل اور وہ وجہ بھی بہت ذلیل وجہ ہے، بہت گھناؤنی وجہ ہے. چنانچہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی ملنی چاہیے، ہم چاہے اپنی شہوت کو خواتین سے پورا کریں یا مردوں سے پورا کریں، ہمیں اس بات کی آزادی ملنی چاہیے، ہم ان سے کہتے ہیں کہ تمہاری یہ خواہش بہت گھناؤنی خواہش ہے، اور یہ دور نہیں، یہ ناممکن نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی ویسے ہی عذاب میں مبتلا کرے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو مبتلا کیا تھا. اور وہ واقعہ آپ جانتے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں کی اس بدفعلی کی وجہ سے عذاب لے کر کے جب فرشتے آئے تو وہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے ہوتے ہوئے آئے تھے. یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک ہی وقت میں کئی انبیاء ہوا کرتے تھے، ایک ہی وقت میں حضرت ابراہیم بھی موجود ہیں، وہی فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس آتے ہیں اور اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہی فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں اور انہیں یہ بتاتے ہیں کہ رات میں آپ نکل جائیے، آپ کے قوم پر عذاب آنے والا ہے. تو پچھلے جو انبیاء تھے وہ اپنے اپنے خاص علاقوں کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مختصر انداز میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں کیا بیماری تھی؟ ان کے یہاں بیماری تھی کہ وہ قوم ناپ طور میں بہت کمی کرتی تھی، یعنی جب دینا ہوتا تو کم کر کے دیتی اور لینا ہوتا تو زیادہ کر کے دیتی. یعنی اگر ایک جملے میں کہا جائے تو فراڈ سے کام لیتی تھی. ان کے معاشرے میں کیا تھا؟ لین دین میں، معاملات میں، کاروبار میں، بزنس میں ان کے یہاں فراڈ تھا. اس فراڈ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا. آج ہمارے معاشرے میں کتنا فراڈ ہے، ہر طرف اسکیم ہی اسکیم ہے، نئے نئے طریقے، نئے نئے انداز اور نئی نئی چیزیں اور نئی نئی شکلیں آج فراڈ کی اور اسکیم کی معاشرے میں موجود ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان فراڈس میں اور ان اسکیمس میں مسلمان نوجوان مبتلا ہیں، لہذا ان کو ہمیں جگانا چاہیے اور انہیں ہمیں ڈرانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت کی توفیق دے. اس کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا بہت ہی مختصر انداز میں تذکرہ کیا ہے. اس کے بعد کئی باتیں ہیں. سورہ یوسف میں آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء اور بہت ساری قوموں کا تذکرہ کیا ہے، لیکن کسی ایک نبی کا تذکرہ بھی اللہ رب العالمین نے ان کے پورے قصے کو کسی ایک سورہ میں یا کسی ایک جگہ جمع کر کے بیان نہیں کیا.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لے لیجئے، الگ الگ مقامات پر الگ الگ ان کے جو فیسز ہیں، زندگی کے فیسز، ان کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، لیکن واحد حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جن کے مکمل شروع سے لے کر کے آخر تک کے مکمل قصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورے میں لائن سے بیان کر دیا ہے۔ یہ سورہ اپنے اندر بہت زیادہ عبرتیں ہمارے لیے ہوئے ہیں۔ اس سورہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہم جانتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 جو ستارے ہیں، 11 کوكبا والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، یہ سب کے سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے دھوکے سے کنویں میں ڈال دیا، اور پھر ایک قافلے نے ان کو اس کنویں سے نکال کر کے مصر کے بازار میں بیچ دیا۔ مصر کے حکمران نے ان کو خرید لیا اور بہت زیادہ خوبصورت تھے، چنانچہ ان کی بہت عزت اور تکریم کی اس نے۔ پھر جب وہ بالغ ہوئے، جب جوان ہوئے، تو عزیز مصر کے جو حاکم تھا، اس کی جو بیوی تھی وہ اس کے اوپر فریفتہ ہو گئی، گناہ کی انہوں نے اس کی دعوت دی، اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کا خوف ظاہر کیا اور کہا کہ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بچایا۔ پھر اسی پاداش میں ان کو جیل کے اندر جانا پڑا۔ جیل میں جب چلے گئے، اللہ نے ذکر کیا دخل معه السجن فتيان، جب جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام گئے تو وہاں 2 قیدی آئے۔ دونوں قیدیوں نے الگ الگ خواب دیکھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بزرگی کو دیکھ کر کے ان سے خواب کی تعبیر طلب کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے خواب کی تعبیر کا فن اور یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلایا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری تعبیر بتاؤں گا، کھانا تم دونوں کا جو آج آنے والا ہے، کھانا آنے سے پہلے بتاؤں گا۔ اس درمیان میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے بہت ہی سیدھے سادے انداز میں توحید کو پیش کیا اور ان دونوں نے اسلام قبول کیا۔ دونوں کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتلائی، اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کچھ دن اور جیل میں رہے۔ پھر بادشاہ نے خواب دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتلائی۔ بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالا گیا، اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے اپنا قریبی آدمی بنا لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے موقع دیکھا تو کہا کہ دیکھو، میں امین آدمی ہوں اور میں اس معاملے میں، یعنی جو ملک کا جو خزانہ ہے اس کی دیکھ ریکھ میں بہت ماہر ہوں، تم مجھے اس کام پہ لگا دو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یعنی ملک کے خزانے پر معمول کر دیا۔ کسی بھی ملک کا خزانہ بہت اہم چیز ہوتا ہے، ملک تو اسی سے چلتا ہے۔ خیر، پھر اس کے بعد ان کے جو 11 بھائی جنہوں نے ان کو ڈال دیا تھا کنویں میں، وہ غلہ لینے کے لیے گاؤں سے پہنچے مصر شہر میں۔ وہاں وہ نہیں پہچان سکے، حضرت یوسف نے پہچان لیا، اور پھر اس کے بعد ہیلے اور بہانے سے ان کے جو سگے بھائی تھے بنیامین، ان کو اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر اس کے بعد ان کو واپس کرتے رہے اور بلاتے رہے۔ آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم جو ہو یاد کرو ان ایام کو جب تم نے یوسف کے ساتھ کیا کچھ کیا تھا۔ فوراً وہ سمجھ گئے، کہا کہ آپ ہی یوسف ہیں؟ کہا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں، لیکن آج میں نے تم کو معاف کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف نے اپنی قمیص اتار کر کے ان لوگوں کو دی اور کہا کہ جائیے آپ لوگ میرے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر اس کپڑے کو ڈال دیجئے، وہ جو میری یاد میں روتے روتے اندھے ہو گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوبارہ بینائی عطا کرے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ ابھی یہ بھائی نکلے تھے، ابھی گاؤں کے قریب پہنچے تھے، اللہ نے کہا وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ۔ ابھی پہنچے تھے، گاؤں کے قریب پہنچے تھے بھائی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ دور ہی سے انہیں یوسف علیہ السلام کی خوشبو کا احساس ہوا، یعنی ان کے کپڑے کی خوشبو کا احساس ہوا۔ بہرحال وہ وہاں پہنچے اور پھر حقیقت حال سے ان کو آگاہ کیا، اور سب مل کر کے حضرت یوسف کے والد اور والدہ اور یہ 11 کے 11 بھائی سب مل کر کے پہنچے کہاں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں پہنچے۔ اور جب وہاں پہنچے تو سب کے سب سجدے میں گر گئے، یعنی 11 بھائی اور یہ دونوں باپ اور ماں، والد اور والدہ، یہ سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ اور یہ جو سجدہ تھا یہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا، بلکہ تعظیم والا سجدہ تھا، جو ان کی شریعت میں جائز تھا، ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ بہرحال جب حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے والد محترم حضرت یعقوب سے کہا کہ اے ابا جان، دیکھیے یہی تعبیر ہے اس خواب کی جو میں نے بچپن میں دیکھی تھی۔ پھر انہوں نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا اور یہ معاملہ یہاں تک ختم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے معاملے کو سورہ یوسف میں بیان کیا ہے۔ سورہ یوسف کے اندر یہ جو پورا قصہ بیان کیا گیا ہے، اس میں ہمارے لیے بڑی عبرتیں ہیں۔
کئی عبرتیں یعنی کئی نصیحتیں ہیں، اور ہمارے لیے نصیحت کے بہت سارے اسباب پوشیدہ ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ مصیبت کے بعد راحت آتی ہے۔ مصیبت کے بعد جو ہے جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو راحت دیتا ہے۔ اور ایک سبق یہ ہے کہ انسان جب پاک دامنی اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو بچا کر کے رکھتا ہے گناہوں کے کاموں سے، اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر اور اس کا جو بدلہ ہے وہ بہت بڑا دیتا ہے۔ اسی طریقے پر ایک سبق یہ بھی ہے کہ انسان چاہے جیل میں ہو یا اپنے گھر میں ہو، یعنی چاہے وہ اچھے حالات میں ہو یا برے حالات میں ہو، ہر مسلمان کو توحید کا داعی ہونا چاہیے۔ جہاں موقع ملے انسان اور مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی توحید کو لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، سورہ یوسف کے اندر بہت سارے اسباب پوشیدہ ہیں۔ ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید میں غور و فکر کرنے اور قرآن مجید کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین واللہ اعلم۔